السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ساتھیوں، کیسے ہیں آپ سبھی؟ امید ہے کہ سبھی خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ لوگوں کے سامنے جو ٹاپک لے کر کے آیا ہوں وہ سیکنڈ گریڈ RPSC سلیبس میں سے ہے، جو کہ جس کا نام ہے وقت۔ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ہم نے شروعات کی تھی نادان دوست سے، جو کہ جان پہچان کی کتاب ہے، جو NCERT کی جان پہچان کتاب ہے۔ اس 9ویں کلاس کی کتاب میں سے ہی چار سبق لیے گئے ہیں جو نثری اسباق ہیں، اور اس کے علاوہ نظمی اسباق بھی اس میں سے ہیں، لیکن ہم نثری اسباق پڑھ رہے تھے۔ اس سلسلے میں ہمارا یہ چوتھا سبق ہے۔ آج میں آپ لوگوں کو جو پڑھانے جا رہا ہوں وہ ہے ڈپٹی نذیر احمد کا ایک بہترین مضمون جس کا نام ہے وقت۔ ساتھیوں، ہم پہلے اس کو پڑھنے سے پہلے ڈپٹی نذیر احمد کے بارے میں کچھ جو مختصر اس میں ان کی ادبی خدمات جو دی ہوئی ہیں، ان کی پیدائش کے بارے میں، ان کی تھوڑی سی سوانح حیات اور ادبی خدمات کے بارے میں جان لیتے ہیں۔ ڈپٹی نذیر احمد ایک بہت ہی پائے کے ادیب ہیں، اردو ادب میں بہت ہی اونچے اور بہت ہی بہترین ادیب مانے جاتے ہیں۔ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ڈپٹی نذیر احمد جو کہ پہلے ناول نگار بھی مانے جاتے ہیں۔ ڈپٹی نذیر احمد کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں، شروعات کرتے ہیں۔ دیکھیے ساتھیوں، ڈپٹی نذیر احمد جو کہ 1831 عیسوی میں پیدا ہوئے، 1831 عیسوی میں پیدا ہوئے اور ان کی وفات 1912 عیسوی میں ہو جاتی ہے۔ ساتھیوں، میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ انشاءاللہ ہم ان تمام مصنفین کے بارے میں، جو خاص مصنفین ہیں، ان کے جتنی بھی پیدائش ہے، ان کی پیدائش کی ڈیٹ ہے، تاریخ پیدائش ہے اور تاریخ انتقال ہے، تاریخ وفات ہے، اور ان کے ادبی خدمات اور جو بھی امپورٹنٹ ان کے تعلق سے جو بھی باتیں ہیں، ان کی زندگی سے تعلق سے اور ان کی ادبی خدمات جو ہیں، ان تمام کو تمام ہم انشاءاللہ ایک لسٹ بنا کر کے آپ لوگوں کے سامنے پیش کریں گے۔ ساتھیوں، ڈپٹی نذیر احمد کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ ڈپٹی نذیر احمد اتر پردیش کے ضلع بجنور، تحصیل نگینہ کے ایک چھوٹے سے گاؤں ریہڑ میں پیدا ہوئے۔ تحصیل نگینہ کے چھوٹے سے گاؤں ریہڑ میں پیدا ہوئے۔ والد کا نام مولوی سعادت علی تھا۔ والد کا نام مولوی سعادت علی تھا۔ ساتھیوں، والد کا نام بھی پوچھ لیا جاتا ہے۔ نذیر احمد کی ابتدائی تعلیم بجنور، مظفر نگر اور دہلی میں ہوئی۔ اعلیٰ تعلیم دلی کالج میں ہوئی، جو اب ذاکر حسین کالج کے نام سے مشہور ہے۔ 1854 میں تعلیم سے فراغت کے بعد انہوں نے پنجاب کے ایک مدرسے میں مدرسی کا پیشہ اختیار کیا۔ ایک مدرسے میں انہوں نے پڑھانے کا سلسلہ شروع کیا۔ انگریز حکومت نے ان کی خدمات کے اعتراف میں انہیں شمس العلماء کا خطاب دیا، یعنی ان کی جو خدمات ہیں، انہوں نے جو مدرسی اور ادبی خدمات دی، اس کے اعتراف میں انگریز حکومت نے ان کو ایک خطاب دیا جس کا نام ہے شمس العلماء، یعنی علماء کے سورج۔ علماء عالم کی جمع ہے، عالموں کے سورج۔ یہ اتنا بہترین خطاب ان کو ملا ہے، شمس العلماء۔ یہ جو خطاب ہے وہ اور بھی کئی ادیب، کئی ساہتیہ کار اردو کے ہیں جن کو ملا ہے، لیکن ہمیں یہاں پر صرف اور صرف ڈپٹی نذیر احمد کے بارے میں دھیان رکھنا ہے۔ 1902 میں ایڈنبرا یونیورسٹی نے LLD کی ڈگری تفویض کی۔ ان کو ایڈنبرا یونیورسٹی نے LLD کی ڈگری بھی ان کو تفویض کی گئی۔ تو ساتھیوں، دھیان رکھنا ہے، ایڈنبرا یونیورسٹی سے انہوں نے LLD کی ڈگری حاصل کی۔ ساتھیوں، اب ان کے ادبی خدمات دیکھتے ہیں۔ ڈپٹی نذیر احمد ترجمہ نگار، ادیب، ناول نگار اور مقرر بھی تھے، یعنی تقریر بھی کرتے تھے۔ مقرر یعنی تقریر کرنے والے۔ اردو ادب میں ان کی سب سے بڑی اہمیت یہ ہے کہ وہ اردو کے پہلے ناول نگار ہیں۔ میں نے بتایا آپ کو ساتھیوں، بہت ہی امپورٹنٹ یہ کویشچن بن جاتا ہے یہاں سے، اردو کے پہلے ناول نگار ڈپٹی نذیر احمد۔ ان کے ناولوں کو دیکھتے ہیں۔ میرات العروس، بنات النعش، توبۃ النصوح اور ابن الوقت ان کے اہم ناول ہیں۔ ان کے ناول حقیقت پسندی، اخلاق تربیت اور دلچسپ کرداروں سے بھرپور ہیں۔ لہجہ پرجوش اور اثر انگیز ہے، یعنی ان کے جو لہجہ ہے، ان کے لہجے میں جوش بھی ہے، اور جو پڑھنے والا ہوتا ہے
اس کو مؤثر کرنے کی ایک بہت ہی بہترین ان کے اندر ٹیکنک ہے، اس لیے ان کے ناول بہت پیارے اور بہت ہی بہترین ان کے ناول مانے جاتے ہیں۔ ساتھیوں، اب ہم ان کے اس مضمون کو ہم پڑھتے ہیں جس کا نام ہے وقت۔ دنیا میں ہر چیز کی کچھ نہ کچھ تلافی ہے، ہر چیز کی کچھ نہ کچھ تلافی ہے، یعنی دنیا میں ہر چیز کی کوئی نہ کوئی بھرپائی ہو جاتی ہے، کسی نہ کسی چیز کی، کسی نہ کسی طرح سے ہر چیز کی بھرپائی ہو جاتی ہے ساتھیوں، مگر نہیں ہے تو وقت کی بھرپائی نہیں ہوتی ہے۔ ایک بار نکل جاتا ہے واپس نہیں آتا ہے۔ جو گھڑی گزر گئی وہ کسی طرح تمہارے قابو میں نہیں آ سکتی، اور وقت کے گزر جانے پر غور کریں تو اسے کسی چیز کے ساتھ تشبیہ نہیں دی جا سکتی۔ وقت کے ساتھ وقت جیسی کوئی چیز نہیں ہے، مطلب وقت کے ساتھ کسی چیز کے ساتھ وقت کو تشبیہ نہیں دی جا سکتی۔ اس لیے ساتھیوں دھیان رکھیں، آپ لوگ پتہ ہے کہ ہم لوگ جانتے ہیں تشبیہ یعنی کسی چیز کی طرح بتانا، وقت تو کسی بھی چیز کی طرح نہیں ہے۔ وقت کسی چیز کے ساتھ اس کی تشبیہ بالکل بھی نہیں دی جا سکتی۔ وقت ریل سے زیادہ تیز، ہوا سے بڑھ کر اڑنے والا، بجلی سے سوا بھاگنے والا، یعنی بجلی سے بھی زیادہ تیز بھاگنے والا، اور دبے پاؤں نکل جاتا ہے کہ خبر نہیں ہوتی۔ صبح ہوئی سو کر اٹھے، جب تک معمولی ضرورتوں سے فراغت حاصل کرو، ذرا ناشتہ وغیرہ کھاؤ پیو، پھر دن چڑھ آیا، پھر گھڑی دو گھڑی ادھر ادھر بیٹھے، گپ شپ اڑائی تو 10 بجنے کو آ گئے۔ ساتھیوں دیکھیے وقت کتنی تیزی سے گزر جاتا ہے، وقت کتنی تیزی سے گزر جاتا ہے، اس کا اندازہ ہم ان باتوں سے لگا سکتے ہیں۔ مدرسہ جانے کو دیر ہوتی ہے، جلد کھایا پیا مدرسے گئے، وہاں دوستوں سے ہنسی مذاق کرتے رہے، دوستوں کی تاکید سے ایک دو مرتبہ بری بھلی طرح سبق پڑھا، چلو شام ہوئی۔ یہی حال ہے ہماری زندگی کا۔ جب ہم چھوٹے تھے تو کس طرح سے ہم کتنی جلدی روزانہ اسکول ہم جاتے تھے، مدرسے جاتے تھے، اور روزانہ وہ دن ایسے ہی گزرتے ہم بڑے ہو گئے۔ دن رخصت ہوا، گھر آئے تو پھر کھانے کو سوجھی، کھانا کھانے سے کسل پیدا ہوا۔ اب یعنی دن رخصت ہوا، گھر آئے، کھانا کھائے، کھانا کھانے سے کسل پیدا ہوا یعنی آلس آیا، کسل پیدا ہوا یعنی آلس، سستی، ذرا لیٹے تو پھر صبح موجود، یعنی رات کو پھر سونے کا من ہوتا ہے اور جب سوتے ہی صبح موجود۔ کام تو کچھ بھی نہ ہوا لیکن 24 گھنٹے گزرتے ہوئے معلوم نہ ہوئے۔ ایک 24 گھنٹے کیا، ایسے صدہا ہزاروں 24 گھنٹے اسی طرح گزر جاتے ہیں، یعنی ایک 24 گھنٹے نہیں بلکہ ہزاروں 24 گھنٹے ایسے ہی گزر جاتے ہیں، ہزاروں دن ایسے ہی ہماری زندگی کے گزر جاتے ہیں۔ صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ یہ بیت ہے، یہ ایک شعر ہے۔ صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ ساتھیوں بہترین شعر یہ کہ صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ ایسے ہی عمر ختم ہو جاتی ہے، صبح ہوئی شام ہوئی، صبح ہوئی شام ہوئی، اور اسی طرح عمر ختم ہو جاتی ہے۔ جب وقت کی بے ثباتی کا یہ حال ہے، اور جو وقت گزرا وہ ہمارے اختیار سے باہر ہوا، تو نہایت ضروری ہے کہ وقت پر ہمارا اختیار ہو، اس کو ضائع نہ ہونے دیں۔ یہی وقت ہے کہ سونے اور کھیلنے میں گزر جاتا ہے اور آدمی کو سست اور غبی، رسوا اور خوار اور محتاج اور طرح طرح کے امراض میں مبتلا اور بد اخلاقیوں میں گرفتار کر دیتا ہے۔ ساتھیوں یعنی اس پیراگراف میں یہ کہا گیا ہے کہ وقت جب ٹھہرتا ہی نہیں ہے، وقت کے ٹھہراؤ کا یہ حال ہے کہ وہ رکتا ہی نہیں ہے کسی بھی طرح سے، تو آدمی اس کو ضائع کیوں ہونے دے، پھر اس کو برباد کیوں ہونے دے؟ اسی وقت کے اندر ہم سوتے ہیں، کھیلتے ہیں اور وقت کو گزار دیتے ہیں، اور آدمی پھر اس کی وجہ سے
آدمی سست ہو جاتا ہے، غبی ہو جاتا ہے۔ غبی یعنی ایک ذہن اس کا خراب ہو جاتا ہے، خراب ذہن ہو جاتا ہے اس کا، اور رسوا ہو جاتا ہے، پھر رسوا بھی ہوتا ہے، خوار بھی یعنی ذلیل ہوتا ہے، محتاج ہو جاتا ہے، اور طرح طرح کے امراض، طرح طرح کی بیماریاں، امراض مرض کی جمع ہے، امراض مرض کی جمع ہے، مرض یعنی بیماری، روگ میں مبتلا اور بد اخلاقیوں میں گرفتار کر دیتا ہے۔ یہی وقت ہے کہ اگر اس کو اچھے شغل یعنی کام، بیزی، مصروفیت، اچھے کام، اچھی بات میں لگایا جائے تو انسان کو عالم کی جمع علماء، فاضل، فضلاء، اور لائق، ہنرمند، لائق کا متضاد نالائق، ہنرمند، اور نامور یعنی مشہور، ہنرمند ہنر والا، محترم، نیک دل، نیک، ہر دل عزیز یعنی سب کو پیارا، سب کو اچھا لگنے والا بنا کر طرح طرح کی خوبیوں اور بھلائیوں سے آراستہ کر سکتا ہے۔ یعنی اس وقت کو اگر اچھی طرح سے کام لیتے ہیں تو یہ اتنے بہترین خوبیاں ہمیں مل سکتی ہیں۔ ہم اچھے عالم بن سکتے ہیں، اچھے فاضل بن سکتے ہیں، اچھے لائق بن سکتے ہیں، اچھے ہنرمند بن سکتے ہیں، اور اچھے شہرت حاصل کر سکتے ہیں، اور محترم بن سکتے ہیں، نیک، اور ہر دل عزیز بن سکتے ہیں، یعنی ہر دل کو اچھا لگنے والا بن سکتے ہیں، اور ان تمام طرح کی اچھی اچھی خوبیوں اور اچھی اچھی بلائیوں سے آراستہ ہو سکتے ہیں۔ اے لڑکوں، یہ فراغت کا وقت جو تم کو اب میسر ہے، یعنی یہ جو فراغت کا وقت جو تم کو ملا ہوا ہے، بس غنیمت سمجھو۔ اب نہ تم کو کھانے کی فکر ہے، نہ کپڑے کا سوچ۔ جو کچھ تم سے سیکھتے اور حاصل کرتے بن پڑے، لگ لپٹ کر جلد سیکھ ساکھ لو کہ آئندہ تمہارے کام آئے۔ یعنی جو کچھ تم سے اس وقت میں بن پڑے، جیسا ہو سکے تم سیکھو، تاکہ لگ لپٹ کر کے لگ جاؤ، آئندہ تمہارے کام آئے۔ اب ہمارے پاس وقت ہے کہ اب ویکینسیز آنے والی ہیں، اور وقت ہمارے پاس اتنا ہے کہ ہم اگر ابھی سے تیاری کریں تو ساتھیوں ہم بہترین تیاری کر سکتے ہیں۔ اور اسی وجہ سے لوگ ویکینسی قریب آنے کے بعد تیاریاں شروع کرتے ہیں، یہی وقت کو ضائع کرنے کی وجہ سے۔ وقت کو ضائع کرنے کی وجہ سے ہی وہ لوگ وقت کو شروع کے جو وقت تیاری کرنے کا ہے اس کو ایسے ہی کھو دیتے ہیں، اور جب وقت گزر جاتا ہے اور ویکینسی بالکل نزدیک آ جاتی ہے، 1 مہینہ 2 مہینہ بچتا ہے، یا وجیپتی جاری ہو جاتی ہے، یا فارم وغیرہ اپلائی کرنا ہو جاتا ہے، ایگزام ڈیٹ آ جاتی ہے، اس کے بعد ہم جب تیاری کرنا شروع کرتے ہیں تو پھر جلدی بازی میں ہم تیاری نہیں کر پاتے ہیں۔ تو اس لیے اگر ہمارے پاس وقت ہے، اس وقت کو اچھے شغل میں، اچھی مصروفیت میں ہم اس کو اگر گزارتے ہیں تو ساتھیوں ہم ایک لگ لپٹ کر کے، دیکھو نذیر احمد صاحب نے کیا کہا ہے کہ لگ لپٹ کر کے جلد سیکھ ساکھ لو کہ آئندہ تمہارے کام آئے، کہ جو بھی وقت ملے اس میں لگ لپٹ کر کے سیکھ لینا چاہیے، ورنہ پھر کہاں تم کہاں اور یہ فراغت، یعنی پھر نہ تو ہمیں یہ فراغت ملے گی، اور نہ ہی ہم نہ جانے ہم کہاں ہوں گے، نہ ہمیں یہ فراغت ملے گی، اور نہ ہی ہمیں وقت ملے گا۔ اس وقت تم سر پر ہاتھ رکھ کر رو گے، اس وقت تم سر پر ہاتھ رکھ کر رو گے، اور رونا کچھ سود مند نہ ہوگا۔ یعنی جب یہ وقت نکل جائے گا، یہ فراغت نکل جائے گی، تو تم سر پر ہاتھ رکھ کر رو گے، اور رونا کچھ سود مند نہ ہوگا، یعنی کوئی بھی فائدے مند نہ ہوگا۔ بہت پچھتاؤ گے، اور پچھتانا کچھ فائدہ نہ بخشے گا۔ بہت افسوس کرو گے، اور افسوس سے کچھ نہ ہوگا۔ یہ وقت جو تم کو اب حاصل ہے ان وقتوں کی مانند نہیں جو جوانی اور پیری میں تم کو آئندہ پیش آئیں گے۔ یعنی یہ بچوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ڈپٹی نذیر احمد صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ جو وقت ہے ان وقتوں کی مانند نہیں ہے، یعنی جو جوانی اور پیری میں یعنی بڑھاپے میں آئیں گے، تم کو آئندہ پیش آئیں گے، یعنی جوانی اور بڑھاپے کے اندر ملنے والے وقتوں کی طرح نہیں ہے، یہ تو بہت قیمتی وقت ہے۔ لڑکپن کا وقت جو تنے اور بونے کا وقت ہے، جوتنے اور بونے کا وقت ہے۔ لڑکپن کا وقت جوتنے اور بونے کا وقت ہے، اور جوانی اور پیری کا وقت کاٹنے اور گاہنے کا وقت ہے۔
اگر اس وقت میں تم کچھ جوت بو رکھو گے تو جوانی اور پیری دونوں میں کاٹ سکو گے۔ اس وقت کو اس طرح صرف کرو کہ جوانی اور پیری دونوں میں آرام آسائش سے رہو، اور چاہو تو اس وقت کو ایسا اکارت کرو کہ جوانی بھی خراب ہو اور پیری بھی برباد ہو۔ اکارت یعنی برباد، اکارت یعنی برباد۔ ساتھیوں، یہ دیکھیے ڈپٹی نذیر احمد نے دونوں طرح کی بات بتائی ہے یہاں کہ اگر تم چاہو تو اس وقت کو اچھی طرح سے کام میں لو، اچھی طرح سے اس وقت کو صرف کرو کہ جوانی اور پیری، جوانی اور بڑھاپے دونوں میں آرام ہو، آسائش ہو۔ اور اگر تم چاہو تو اس وقت کو ایسے برباد کرو کہ جوانی بھی خراب ہو جائے اور بڑھاپا بھی برباد ہو جائے۔ ایک وقت آ رہا ہے، وہ آ رہا ہے جو کہ تم فرصت کو ڈھونڈو گے، یعنی ایک وقت وہ آ رہا ہے یعنی جوانی، تم فرصت کو ڈھونڈو گے اور فرصت کا پتہ نہ پاؤ گے، اور اگر فراغت کی تلاش کرو گے اور فراغت کا سراغ نہ ملے گا، یعنی فراغت کی تلاش کرو گے اور فراغت کا سراغ نہ ملے گا۔ ساتھیوں، یہ صحیح بات ہے، جوان ہونے کے بعد میں فراغت کو ہم ڈھونڈتے ہیں، وقت کو، خالی وقت کو ڈھونڈتے ہیں، لیکن نہیں ملتا ہے۔ یہ وہ وقت ہوگا کہ دنیا کا بار تمہاری پیٹھ پر لدا ہوگا، یعنی دنیا کا وزن تمہاری پیٹھ پر لدا ہوگا۔ خانہ داری کے بکھیڑوں میں تم اس طرح پھنسے رہو گے جس طرح دلدل میں گدھا، یعنی جس طرح گدھا دلدل میں پھنس جاتا ہے، اس طرح سے تم بھاگ دوڑ میں، خانہ داری، اپنے بیوی بچوں کی پالن پوشن کے لیے تم اس میں پھنسے رہو گے۔ ایک طرف تو فکر معاش یعنی کمائی کی فکر تم کو سر کھجانے کی مہلت نہ دے گی، اور دوسری طرف انتظام تعلقات تو تم کو دم نہ لینے دے گا۔ یعنی انتظام تعلقات یعنی جو ہمارے تعلقات، تعلق کی جمع ہے، یعنی ہمارے رشتہ دار وغیرہ ہے، ان کے انتظام کے لیے جو بھی ہم کمائیں گے، ان کے انتظام کے لیے ہمیں کچھ نہ کچھ کرتے رہنا ہے، اپنے بیوی بچوں کے لیے کچھ نہ کچھ کرتے رہنا ہے۔ تو ان تمام چیزوں کی وجہ سے، فکر معاش اور انتظام تعلقات کی وجہ سے ہمیں بالکل بھی وقت نہیں ملے گا۔ ساتھیوں، اس وقت کسب کمال کا کیا مذکور، اگر حواس بجا رکھ کر انہی کاموں سے عہدہ بر آہو جاؤ تو صد آفریں۔ یعنی ڈپٹی نذیر احمد کا کہنا یہ ہے کہ اس وقت کسب کمال یعنی کمال حاصل کرنے کا ذکر تو کیا کریں، اگر حواس بجا رکھ کر، یعنی ہوش و حواس قائم رکھ کر کے انہی کاموں سے عہدہ برا ہو جاؤ تو صد آفریں۔ یعنی اگر ہوش و حواس رکھ کر کے بہترین عہدے پر اگر ہم لگ جائیں، انہی کاموں کو برقرار رکھ کر کے بہترین عہدے پر اگر لگ جائیں تو صد آفریں، یعنی شاباشی ہی شاباشی ہے ایسے آدمی کے لیے، ایسے شخص کے لیے۔ بس یہ خیال ہرگز اپنے دل میں مت آنے دو کہ ابھی سیکھنے کا وقت ہے، سیکھنے کا وقت بہت آ رہا ہے، یا یہ خیال ہرگز اپنے دل میں مت آنے دو کہ ابھی سیکھنے کا بہت وقت آ رہا ہے۔ ایسی کیا بھاگڑ مچی ہے کہ رات دن پڑھنے کے پیچھے مر مٹیں۔ ڈپٹی نذیر احمد کہہ رہے ہیں کہ یہ مت سوچنا کہ ایسی کیا بھاگڑ مچی ہے کہ رات دن پڑھنے کے پیچھے مر مٹیں۔ اگلا حال کچھ کسی کو معلوم نہیں، کون جانے کہ تندرستی رہے نہ رہے، زمانہ فرصت دے یا نہ دے۔ یہ سب سامان جو اب میسر ہو یا نہ ہو، یعنی اپلبدھ ہو یا نہ ہو، بے شک وقت کی قدر و قیمت اور اس کی بھاگا بھاگ تو یہ چاہتی ہے کہ تم خواب و خور اپنے اوپر حرام کر کے رات دن کتاب پر سے سر نہ اٹھاؤ۔ کہ ڈپٹی نذیر احمد تو یہ کہہ رہے ہیں
کہ وقت کی قدر و قیمت اور اس کی بھاگا بھاگ تو یہ چاہتی ہے کہ تم سونا پینا کھانا پینا سب کچھ چھوڑ کر کے اپنے اوپر ان سب چیزوں کو حرام کر کے رات دن کتاب پر سے سر نہ اٹھاؤ۔ لیکن انسان کی طبیعت کو خدا نے تازگی پسند بنایا ہے۔ کیسا ہی کوئی دلچسپ شغل ہو، ایک عرصے کے بعد ضرور اس سے جی گھبرا اٹھتا ہے۔ یعنی کیسا ہی دلچسپ کام کریں، زیادہ اس کو کرنے سے جی گھبرا اٹھتا ہے اور طبیعت اکتانے لگتی ہے۔ اگر طبیعت کو مجبور کر کے اس کام پر لگائے رہو تو وہ کام بھی اچھی طرح سے نہیں ہوتا اور حواس بھی کند ہو جاتا ہے، یعنی ہوش بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اس واسطے مناسب ہے کہ کتاب کا مطالعہ ایسے اعتدال کے ساتھ جاری رکھو کہ تندرستی کو خلل نہ پہنچے اور ہمیشہ چند قسم کا شغل رکھو۔ یعنی کہنے کا مطلب ہے کہ اعتدال یعنی بیچ والا راستہ اپنا کر کے کتاب کو پڑھیں، نہ تو زیادہ دیر تک پڑھیں اور نہ ہی کم پڑھیں، ساتھ جاری رکھو، اعتدال کے ساتھ جاری رکھو اور تندرستی کو خلل نہ پہنچے اور ہمیشہ چند قسم کا شغل رکھو۔ یعنی ہمیشہ چند قسم کا الگ الگ طرح کے کام رکھو جس سے آدمی بور نہ ہو، الگ الگ وشے پڑھیں، الگ الگ چیزیں پڑھیں، مثلا نظم و نثر، نظم بھی پڑھ لی، نثر بھی پڑھ لی، تاریخ پڑھ لی یعنی اتہاس پڑھ لیا، جغرافیہ پڑھ لی یعنی جیوگرافی پڑھ لی، اور حساب یعنی کبھی کبھی میتھ پڑھ لی۔ ایک ساتھ پڑھو۔ جب نثر سے طبیعت ملول ہوئی، نظم دیکھنے لگے کہ نثر سے جب بور ہو جائے یا نثر سے جب پڑھتے پڑھتے طبیعت اکتا جاتی ہے تو نظم پڑھنے لگ جائیں۔ تھوڑی دیر بعد تاریخ پڑھی، کچھ دیر بعد جغرافیہ کی سیر کی، پھر حساب میں طبع آزمائی کی۔ ان سب سے گھبرائے تو کچھ لکھنے بیٹھ گئے۔ جب رات کو سونے لگو تو ضرور سوچو کہ آج ہم نے کون سی نئی بات حاصل کی۔ اگر معلوم ہو کہ آج کچھ نہیں سیکھا تو جانو دن رائگاں گیا، یعنی دن خراب گیا، بیکار گیا۔ اس نقصان کی تلافی اپنے ذمے لازم سمجھو، یعنی آج کا دن اگر خراب گیا ہے تو اس نقصان کی تلافی، اس نقصان کی بھرپائی کل مجھے کرنی ہے۔ کسی نے کیا خوب فرمایا ہے کہ جس کے 2 دن برابر ہوں، یعنی ایک شخص جیسا کل تھا آج بھی ویسا ہی رہے اور اپنے حالت دیروزہ میں ترقی نہ کرے تو وہ خسارے میں ہے۔ یعنی اپنے حالت دیروزہ میں، یعنی اپنے حالت کے 2 دنوں میں اگر وہ ترقی نہ کرے تو وہ خسارے میں ہے، وہ نقصان میں ہے۔ ساتھیوں، یہ ڈپٹی نذیر احمد کا مضمون آپ لوگوں کے سامنے میں نے پیش کیا ہے اور اس کے الفاظ معنی دیکھ لیتے ہیں۔ بہت ہی امپورٹنٹ ہوتے ہیں الفاظ معنی، ایگزام کے اندر پوچھے جاتے ہیں۔ تلافی، نقصان کی بھرپائی، تشبیہ دینا، ایک چیز کو دوسری چیز کی طرح بتانا، ایک چیز کو دوسری چیز کی طرح بتانا، جیسے کوئی بچہ پیارا بچہ ہے تو اس کو ہم اگر کہتے ہیں کہ چاند سا چہرہ، تو یہ اس کی تشبیہ دینا ہے۔ تاکید کرنا، تاکید یعنی زور ڈالنا، غبی، کند ذہن یعنی کمزور ذہن۔ کسل یعنی سستی، سراغ، پتہ، نشان، فکر معاش یعنی روزی کی فکر، صد آفریں، بہت بہت شاباشی، خواب و خور، حرام کرنا، کھانا پینا مشکل ہو جانا، اعتدال، نہ کم ہونا نہ زیادہ ہونا، بیچ کا راستہ، ملول ہونا، اکتا جانا، طبع آزمائی کرنا، کوشش کرنا، دیروزہ ہونا، گزشتہ کل، صدہا، سینکڑوں، بے ثباتی، ٹھہراؤ نہ ہونا، قائم نہ رہنا، مٹ جانا، خوار، ذلیل، مبتلا، پھنسا ہوا، شغل، مشغلہ، مصروفیت، ہر دل عزیز، سب کو پیارا، سود مند، فائدہ مند، فراغت، فرصت، گاہنا، اناج پر بیلوں کو پھرانا تاکہ بھس الگ اور اناج الگ ہو کر صاف ہو جائے، اس کو گاہنا کہتے ہیں۔ صرف کرنا، خرچ کرنا، بار، بوجھ، کسب، حاصل کرنا، مذکور، جس کا ذکر کیا گیا ہو، حواس، ہوش۔ ساتھیوں، یہ تھا
ڈپٹی نذیر احمد کا مضمون وقت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔